آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بڑے ہی پرومیننٹ برانڈ کی، جس کے آپ کو شہر کے اندر مختلف جگہ پہ بلو اور ریڈ کلر کی بڑی پرومیننٹ برانڈنگ نظر آتی ہے، اور وہ ایک فلٹر ہاؤس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس آج موجود ہیں شاہد صاحب، ہو از دی اونر اینڈ سی ای او آف فلٹر ہاؤس، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. تو آج ہمارا فوکس ہے فلٹر ہاؤس کی سٹوری سمجھنے کے لیے، اور اس سے امپورٹنٹ چیز ہے شاہد صاحب اور ان کا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے، کس طرح ان کا یہ بزنس جرنی سٹارٹ ہوئی. ہم اس کے اوپر ان سے جاننا چاہیں گے. شاہد صاحب، تھینک یو فار کمنگ ٹو دی شو. تھینک یو. تو شاہد صاحب، آپ تھوڑا سا اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ لوگ یہ دس فلٹر ہاؤس واز یور فرسٹ بزنس، اس سے پہلے آپ کا کوئی فیملی کا بزنس تھا؟ کیا ڈائنامکس تھے فلٹر ہاؤس کی فارمیشن سے پہلے؟ جی، ہمارا جو آبائی بزنس ہے وہ شروع سے آج تک پاکستان آرمی کے ساتھ ہے، اور آرمی کی جتنی گاڑیاں، ٹرکس، ٹینکس، جیپس، ان سب کے اسپیئر پارٹس کی جو ایک سپلائی ہے وہ پوری دنیا سے ہم امپورٹ کر کے تو آرمی کو سپلائی کرتے ہیں. اور میرے ایک بڑے بھائی اور 2 چھوٹے بھائی ابھی تک وہ اسی بزنس میں ہیں، لیکن آج سے 42 ایئرز بیک جو ہے فادر نے ایک فیصلہ کیا کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور سائنس کالج آف ٹیکنالوجی وادر روڈ میں اسٹڈی کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ظاہر ہے بزنس میں ہی آنا تھا. تو لیکن ان کی خواہش تھی کہ چونکہ بڑے بھائی بھی آلریڈی فادر کے ساتھ اپنے آبائی بزنس میں شامل ہو چکے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ میں اس بزنس میں نہ آؤں، بلکہ مجھے ایک الگ سے ایک نیا کوئی پلیٹ فارم دیا جائے، شروع کروایا جائے. تو ان کی ایک یہ سوچ تھی، اور انہوں نے مجھے 1983 میں فلٹر ہاؤس کے نام سے ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ ایک چھوٹے سے پیمانے پہ انہوں نے مجھے یہ کاروبار شروع کروایا. تب سے لے کے اب تک اس سفر کو 42 ایئرس ہو چکے ہیں. 42 ایئرس آف جرنی آپ کا سٹارٹ ہوا ہے. لیکن جو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ سٹارٹ کیا، کیا وہ وجوہات تھیں جس کا سننے کا نہیں میں نے یہ شاہد کے ساتھ ہی یہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، اور وہ ایکسپیریمنٹ کے کیا سرکمسٹانسز آپ کو پرووائڈ کیے گئے؟ جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک سوچ تھی کہ ظاہر ہے آلریڈی جو ہمارا بزنس تھا اور ہے بھی الحمدللہ تب سے اب تک آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایک ایسا بزنس ہے کہ نہ ختم ہونے والا ایک سمندر ہے. لیکن ان کی ایک بس سوچ تھی کہ سب نے ایک ہی بزنس میں نہیں آنا، تو اس سوچ کو لے کے انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا. اور میں نے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کی جنریشن میں اور آج سے 42 ایئرس بیک کی جنریشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اس بات کو میں لے کے بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے پیرنٹس ہمیں کہہ دیتے تھے، دن کو بھی کہہ دیتے تھے کہ رات ہے، تو ہم کہتے تھے ہاں والدین نے کہا اور خاص کر فادر نے کہا ہے تو وہ صحیح ہے. اس بات کو ہم لے کے چلے. ہم نے کوئی سوال و جواب نہیں کیا، سوچا بھی نہیں کہ ایسا فادر نے کیوں سوچا ہے اور میرے ہی اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اپنے آبائی بزنس سے بھی زیادہ میں اس وقت پاپولر ہوں اور اس سے اچھا بزنس کر رہا ہوں میں. جب آپ اپنی اسٹڈیز کے اندر تھے، ٹین ایج فیز کے اندر تھے، اس ٹین ایج فیز کے اندر آپ کو بزنس میں بہت ارلی انوالومنٹ دے دی گئی، تو اس ٹائم آپ کے کیا سینٹیمنٹس تھے یا فیلنگس تھی؟ آپ کے دوستوں کے کیا اوپینین تھے آپ کے بارے میں؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جی، اس میں یہ بڑی ایک ایسی بات ہے کہ شاید کب لوگوں کو پتہ ہو کہ جیسے میں نے بتایا کہ میں 42 ایئرس مجھے ہو گئے ہیں اور 18 ایئرس کا تھا میں. تو اتنی جلدی ایج میں اگر مجھے بزنس میں لایا گیا تو اس کے پیچھے ایک خاص وجہ تھی. وہ یہ تھی کہ جب میں کالج جاتا تھا تو آپ سمجھ لیں کہ میں کالج میں اپنے گروپ میں ایز اے باس یا ایز اے ڈان میں تھا. کیونکہ اس وقت بھی الحمدللہ گھر میں یہ بات ہے 83 کی کہ گھر میں 4 گاڑیاں تھیں اور کوئی اتنا پریشر نہیں تھا کسی چیز کا. اور اس وجہ سے
لگا فادر کو یا بڑے بھائی کو کہ کہیں میں جو ہے غلط کہیں لائن میں نہیں نکل جاؤں، یہ جو باس والی لائن ہے یا ڈان والی لائن ہے، تو آگے چل کے کہیں کوئی پرابلم نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے جو ہے یہ ایک ذمہ داری دی. اور ایون کہ مجھے یاد ہے کہ فرسٹ ٹائم میں کالج آیا کرتا تھا، اور جب چھٹی ہوتی تھی 12-1 بجے تو دین میں پھر جو انہوں نے مجھے دکان شروع کروائی تھی وہاں پہ میں آتا تھا. اور ایک مجھے انہوں نے ایک سپروائزر دے دیا تھا اپنی ٹیم میں سے، جو کہ جانتا تھا ایک دکانداری کو، کاروبار کو. وہ صبح 9 بجے سے لے کے تو شام 8 بجے تک سپروائز کرتا تھا. اور جب میں ظاہر فرسٹ ٹائم نہیں ہوتا تھا، میں کالج میں ہوتا تھا، تو وہ دین وہاں پہ موجود ہوتا تھا. اور میری جو ساری رپورٹ ہے یا سپرویژن ہے وہ فادر کو جو ہے وہ دی جاتی تھی. یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ آج یہ ہوا یہ نہیں ہوا. ہاں جی ٹھیک ہے. تو جو فلٹر ہاؤس نام ہے یہ بڑا ہی اسپیسیفک نام ہے کہ فلٹر ہاؤس. فلٹر ہاؤس ہی نام کیوں آپ کے بزنس کا ہوا؟ کوئی نیش تھی کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ؟ اس میں ایسا تھا کہ دیکھیں کہ کوئی بھی کاروبار ہو یا دکانداری ہو، خاص کر میں دکانداری کا ضرور کہوں گا کہ اس میں ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے کوئی 2-4-5 سال کم از کم کوئی آپ نے ٹریننگ لینی ہے، آپ نے تجربہ حاصل کرنا ہے، دین جا کے آپ اپنا کوئی کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ میں ایک بالکل ایک اسٹوڈنٹ تھا اور مجھے بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ دکانداری کیا ہوتی ہے، کاروبار کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے ذہن میں یہ رکھا کہ اس کو بالکل کوئی ہم نے آسان سا کاروبار کروانا ہے کہ جو یہ خود سے کر لے. تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ 1983 میں چند ایک گاڑیاں ہوتی تھیں، جس میں چند ایک ماڈل ٹویوٹا کے ہوتے تھے، چند ایک مزڈا کے، چند ایک سوزوکی کے، اور نسان کی جگہ ڈاٹسن ہوتی تھی. یہ 4-5 گاڑیاں ہوتی تھیں، ان کے بھی 4-4 5-5 ماڈل ہوتے تھے. کوئی زیادہ نہیں، ملا کے کوئی ٹوٹل کوئی 20-25 ماڈل ہو جائیں گے تمام گاڑیوں کے ملا کے اس وقت 1983 میں. تو ان کے فلٹرز جو ہے نا، انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو یہ کروا کے دیتے ہیں، یہ ایک آسان کام ہے. اور اس کا نام بھی لکیلی انہوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ فلٹر ہاؤس. ٹھیک ہے جی. جو کہ میرے لیے آنے والے وقت میں ایک بڑا مبارک ثابت ہوا. تو وہاں سے میں نے یہ سفر شروع کیا. اور ایک یہ جو نام ہے اصل میں رکھا تو ایک مطلب اس پروڈکٹ کے حوالے سے گیا کہ ٹھیک ہے اس کو فلٹرز کا کاروبار کرواتے ہیں، اور اس کا نام بھی پھر فلٹر ہاؤس ہونا چاہیے، سمپل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں سے یہ برانڈ میں کنورٹ ہو گیا. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے اپنا یہ فلٹر ہاؤس کا 18 ایئرس کی اپروکسیمیٹ ایج میں اپنا کام سٹارٹ کیا، فرسٹ اسٹیپ انٹو دا بزنس ہے، آپ فلٹرز بیچ رہے ہیں، اس ٹائم اور بھی کمپیٹیٹرز ہوئیں گے، اس ٹائم اور بھی لوگ یہی کاروبار کر رہے ہوں گے. تو اس ینگ ایج کے اندر آپ نے کیا سیکھا کہ مجھے کیا بزنس میں کرنا چاہیے تاکہ میں اپنے آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کر سکوں، یا کیا ارلی چیلنجز آپ کو فیس ہوئے اس فلٹر ہاؤس بزنس کے اندر؟ جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے. اور میں یہ ضرور بتا دوں آپ کو کہ جب یہ بزنس سٹارٹ کیا تو چونکہ وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا، آلریڈی اس کی کوئی روٹین نہیں تھی، یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اور بھی لوگوں نے ایسا کیا ہوا تھا. وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا نیولی. وہ یہ ایسی تھا کہ جیسے آپ نے فروٹ خریدنے جانا ہے تو ظاہر ہے آپ کی کوشش ہوگی کہ ظاہر ہے جب انسان فروٹ خریدنے جاتا ہے تو 2-4-5-6 اس کو مختلف فروٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ ایک ہی جگہ پہ جاتا ہے کہ جہاں پہ اس کو تمام چیزیں مل جائیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک ریڑھی پہ جائے اور جس کے پاس صرف ایک ہی آئٹم ہو، تو وہ کسی دکان کو چھوڑ کے جہاں پہ سب کچھ مل جائے گا تو ایک ریڑھی پہ جائے. اب ایک ریڑھی پہ اگر اس نے جانا ہے تو اس کے لیے بڑی ایک محنت کی ضرورت ہے کہ باقی تو وہ فروٹ وہاں سے لے، لیکن ایک چیز وہ آپ سے لے. اگر اس نے ایک چیز وہاں سے چھوڑ کے آپ کے پاس آنا ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ کیوں وہ ایک آئٹم آپ ہی سے لے، باقی وہاں سے لے، کیونکہ باقی چیزیں آپ کے پاس ہیں نہیں، اس لیے باقی چیزیں وہ وہاں سے لے مگر ایک چیز آپ سے لے. اس کے لیے پھر آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے. وہ محنت یہ کہہ لیں آپ کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل
آپ مینگو ہی لگا لیں کہ آپ کے پاس پھر A to Z ہر قسم کا مینگو ہونا چاہیے اور اس کی پرائس اس سے کم ہونی چاہیے, اس کی جو کوالٹی ہے اس سے اچھی ہونی چاہیے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی پرائس بھی جو ہے فکس ہے اور جو فروٹ ہے وہ بھی نمبر 1 ہے کوالٹی میں اور کسی قسم کا اس میں ہیر پھیر نہیں ہے. دین وہ باقی چیزیں تو لے گا اور باقی ایک جو پروڈکٹ ہے وہ آپ سے لے گا. اسی طرح ہی میری جو پروڈکٹ ہے وہ تھی فلٹرز. تو چونکہ اس زمانے میں جو ہے ٹیوننگ کا وہ زمانہ تھا کہ ہر گاڑی کی 2-3 مہینے بعد ٹیوننگ ہوتی تھی اور اس ٹیوننگ کے سامان میں کوئی 4-5 چیزیں جو ہیں وہ لازم ہوتی ہیں کہ ایک تو دیکھیں اس وقت پلگ, پوائنٹ, کنڈنسر, انجن آئل اور پھر فلٹر آتا ہے. 5 چیزیں ہوں تو دین جا کے جو ہے گاڑی کی ٹیوننگ کا سامان اکٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب میرے پاس چونکہ خالی فلٹرز تھے, باقی 4 چیزیں تھیں نہیں, تو مجھے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ پہلے 1-2-3 سال آپ سمجھ لیں کہ میں نے بہت پریشانی میں گزارے اور میں ہرٹ بھی ہوا کہ میں سارا دن بیٹھتا بھی ہوں مگر اس طرح میرے پاس کسٹمر نہیں آتے جس طرح میں مارکیٹ میں دیکھتا ہوں. تو اس کے اوپر پھر میں سوچتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یا کیا وجوہات ہیں کہ میرے پاس کسٹمر کم ہیں یا کیسے آنے چاہیے. تو دین میں نے وہاں سے وہ باقی جو پروڈکٹ ہیں جو کہ کم از کم ٹیوننگ کا ایک پیکج ہے وہ میں نے مکمل کیا. ٹھیک ہے, وہ پھر میں نے خود سے کیا کیونکہ فادر نے اور بڑے بھائی نے تو ایک پلیٹ فارم مجھے دے دیا اور فری ہینڈ دے دیا جو کرنا ہے جی, اور ساتھ فری ہینڈ دے دیا جی, کہا کہ یہ آپ کو سٹارٹ کروایا, اس میں جو بھی کمی بیشی ہے آپ اپنے اس کو خود سے کر سکتے ہیں. تو پھر باقی جو ہے نا وہ 2-3 سال بعد میں نے دیکھ کے سیکھ کے سوچ کے تو جو اس میں مختلف جو آئٹمز ہیں وہ ایڈ کرنا شروع کی. ٹھیک ہے, تو اب ایک بزنس ہے اس کی اب اوپر بھی جاتا ہے, ڈاؤن فال بھی ہوتی ہے, ایک سائیکل چل رہی ہے. تو آپ کے بزنس کے اندر وہ کون سا پیوٹل پوائنٹ آیا جس نے آپ کے بزنس کو بہت زیادہ گروتھ بھی دی اور ایک ڈائریکشن جو ہے آپ کی گروتھ کی سیٹ ہوگی کہ ٹھیک ہے ناؤ اٹ از گروتھ اینڈ گروتھ. تو وہ کون سے مومنٹس سے آپ کے کریئر کے اندر جو آپ کو یہ بتاتے ہیں؟ جی بالکل, اس میں دیکھیں 83 میں میں نے اسٹارٹ کیا, ارلی 83 میں, یہ کہہ لیں کہ جنوری 83 میں. 83, 84, 85 یہ 2-3 سال میرے بڑے کٹھن گزرے, ہارڈ گزرے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کسٹمر کم تھے. اچھا, اس کے بعد ایک دم جو ہے جیپنیز گاڑیاں آنی شروع ہو گئیں, جیسے ہونڈا آنی شروع ہو گئی, ہونڈا سویک, ہونڈا ایکارڈ. اسی طرح مٹسوبیشی کے ماڈل آنے شروع ہو گئے, مٹسوبیشی لینسر, مٹسوبیشی گیلنٹ, مٹسوبیشی پجیرو. اور اسی طرح کچھ اور جاپنیز گاڑیاں بھی آنی شروع ہو گئیں. ڈیٹسن کی جگہ نسان پیٹرول آنی شروع ہو گئی اور نسان سنی آنی شروع ہو گئی. یہ جب نئے ماڈل آنے شروع ہوئے نا ایک دم سے, تو سب سے پہلے جب بھی کوئی گاڑی آتی ہے تو ہر 2-3 مہینے بعد اس کو انجن آئل اور فلٹر بس چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو اور کسی چیز کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. تو جب یہ نئے ماڈل آئے تو وہ مارکیٹ میں کوئی بھی آلریڈی ان کو نہیں ڈیل کر رہا تھا. تو چونکہ 2-3 سال میں میری جو اتنی ایک تجربہ ہو گیا تھا کہ جو کراچی کے امپورٹر ہیں یا پشاور کے امپورٹر ہیں یا اور جگہوں پہ جو امپورٹر پاکستان میں یا لاہور میں بیٹھے ہیں وہ کہاں ہیں. تو جیسے یہ گاڑیاں نئی آئیں ان کے کسٹمر میرے پاس آنے شروع ہوئے اور میرے پاس ٹائم ہوتا تھا تو میں نے ان کے اوپر ورکنگ کی کہ یہ کون سی ایسی نئی گاڑیاں آئی ہیں اور ان کا جو پارٹس ہیں یا فلٹرز ہیں وہ مجھے کہاں سے ملیں گے. تو بیفور ٹائم میں اس کو اپنے پاس منگوا کے رکھ لیتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور جب وہ فلٹرز کہیں نہیں ملتے تھے کسٹمر کو مارکیٹ سے تو وہ ظاہر کسٹمر میرے پاس ایک دفعہ آیا اور وہ پھر میرا ایک مسلسل ایک کسٹمر جو ہے نا وہ بننا شروع ہو گیا. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کے بعد اسی طرح ایک کے بعد دیگرے گاڑیاں آنا شروع ہو گئیں. اور جب 90 کا دور آیا تو ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک دم آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں لگ گئی, پورے پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری ہر طرف لگ گئی. جب ٹیکسٹائل انڈسٹری لگی تو ایک دم لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی شارٹیج ہو گئی. تو ایک دم جو انڈسٹریز والے تھے, ٹیکسٹائل والے تھے, انہوں نے جنریٹرز منگوانے شروع کر, پوری دنیا سے جنریٹر آ گئے. اب جب جنریٹر آ گئے, انڈسٹریز لگ گئی, جنریٹر سٹارٹ ہو گئے, انڈسٹری چلنا شروع ہو گئی, لائٹ تھی نہیں, تو ان کو ہر مہینے دوسرے مہینے کے بعد انجن آئل اور فلٹر چاہیے ہوتے تھے جنریٹرز کے. بالکل ٹھیک ہے.
تو وہ ایک ایسا پیریڈ آیا کہ وہ پھر مجھے بالکل یہ کہہ لیں کہ 1 منٹ بھی فالتو نہیں ملتا تھا کہ ان کے جو پارٹس ہیں اور جتنے بھی آرٹیکلس تھے وہ میرے سے پورے نہیں ہو پاتے تھے، آپ کو میں یہ بتاؤں. اور اس کے ساتھ ساتھ جی بزنس زیادہ ہو گیا. جی بالکل، کیونکہ وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جب لگی تو اس کے بعد اس میں لفٹر بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں چلتے ہیں، کمپریسر بھی چلتے ہیں، ہائیڈرولک سسٹم بھی چلتے ہیں، اور بہت طرح کے فلٹرز ہر انڈسٹری میں جو ہے نا وہ لگتے ہیں. تو وہ ایک دم میرے اوپر آپ سمجھ لیں کہ اتنا زیادہ یہ برڈن ایک دم بلکہ ہو گیا کام کا کہ میں دن رات کام کرنے لگا. لیکن اس سے پہلے میں نے کوئی 2-4-5 سال آپ کو میں نے بولا ہے کہ میں نے بہت ٹف قسم کا پیریڈ جو ہے وہ بھی گزارا، مگر میں نے ہمت نہیں تھی ہاری. اور اس کے بعد اسی میں پھر میں نے جو ہے نا آگے نئے نئے راستے ڈھونڈے، اور اس کے بعد پھر موٹر وے بننا شروع ہو گیا. جب موٹر وے بننا شروع ہوا تو لاٹ آف قسم کی پوری دنیا سے کنسٹرکشن مشینری آنی شروع ہو گئی، لائک ہٹاچی، کیٹرپلر، کومیٹسو، اور پتہ نہیں کون کون سی جو ہے نا کنسٹرکشن مشینری، اسی طرح ٹرکس، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ روڈ رولر، لاٹ آف ایسے چیزیں ہیں کہ جو وہ روڈ کو بنانے میں اور ساری کنسٹرکشن شروع ہو گئی. ان کے فلٹرز جو ہے وہ میں نے پوری دنیا سے پھر منگوائے. پھر میں امپورٹ کرنا شروع ہو گیا، اس قابل میں ہو گیا 10 سال بعد کہ میں خود امپورٹ کر سکوں. دین میں پھر خود امپورٹ کرنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ہارویسٹر آ گئے، وہ بھی ایک ٹریکٹرز تھے پہلے، اس کے بعد ہارویسٹر آ گئے، اس کے بھی فلٹرز پاکستان میں کہیں نہیں ملتے تھے، وہ ہمارے ہی پاس تھے. پھر یہ یکے بعد دیکھ رہے ہر 2-4 سال بعد کوئی نہ کوئی نئی چیز آتی گئی کہ میں اس کو مطلب جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ گاڑیوں کے فلٹر سے، گاڑیوں کو اسی طرح میں نے کنٹینیو رکھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے شپس کے فلٹرز میرے پاس، چھوٹے جہازوں کے فلٹر ہیں میرے پاس، ٹرینز کے فلٹرز ہیں میرے پاس، اورنج لائن ٹرین کے، اسی طرح میٹرو بس کے، اور دوسری بڑی ریلوے کے. یہ دیکھیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو میں ایک جنرل کنزیومر ہوں، مجھے فلٹر ہاؤس کی ریٹیل آؤٹ لیٹس ڈفرینٹ جگہوں پہ نظر آتی ہیں. میں نے کبھی اس نظریے سے نہیں سوچا تھا کہ آپ لوگ گاڑیوں کے علاوہ ٹرینز، جہاز، ہیوی مشینری، جنریٹرز، دیٹس اے ویری ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو جس کے اندر فلٹرز کی کنزمپشن ہو رہی ہے اور آپ اس کو فلفل کر رہے ہیں. جی تو اس پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کا بزنس گرو کر رہا ہے تو باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو کمپٹیشن آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. جی تو اس کمپٹیشن کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو مجھے کافی فیسینیٹ کرتی تھی، وہ یہ کہ یہ جو گارڈ آئل اینڈ گارڈ فلٹرز والے انہوں نے بڑا اپنا مینوفیکچر بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس ریٹیل کے اندر آئے اور انہوں نے بڑی خوبصورت قسم کے اپنے آؤٹ لیٹس بنائے، کسٹمرز بھی اٹریکٹ ہوئے، بٹ اوور ٹائم دیٹ ہیز فیڈڈ آؤٹ. سو واٹ ڈو یو تھنک از یور سکسیس اور یور تھنک دیٹ یو کیپٹ گروئنگ بٹ کمپٹیشن آیا گیا، کچھ لوگ گرو بھی کیے لیکن آپ کی پرومیننس اسی طرح رہی بلکہ بڑھتی رہی اوور ٹائم؟ جی بالکل ایسے ہی ہوا کہ کمپٹیشن اور کمپٹیٹر تو ہر ایک فیلڈ میں ہوتے ہیں، ہماری فیلڈ میں بھی تھے اور ہیں بھی، اور جس کا بھی آپ نے ذکر کیا گارڈ برانڈ بہت بڑی برانڈ ہے نو ڈاؤٹ، اور ملک افتخار صاحب میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، بچپن سے ان کو دیکھتے آئے ہیں اور میرے آئیڈیل ہیں وہ، جی کوئی شک نہیں اس میں. اور پاکستان میں مینوفیکچرنگ میں بہت بڑا نام ہے نو ڈاؤٹ، اور انہوں نے اس بنا پہ آؤٹ لیٹس کھولے، شاید ہمیں دیکھتے ہوئی. تو لیکن وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے کہ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے تھا یا جیسے ان کی سوچ تھی. اور اگر آپ نے میرے سے جیسے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں میرے پاس جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گاڑیوں سے لے کے جہاز تک کے میرے پاس فلٹرز اویلیبل ہیں، اسی طرح زیادہ تر لوگ مجھے یہی جانتے ہیں کہ گاڑیوں کے فلٹرز ہیں. اگر ہم صرف فی الحال ابھی یہی بات کریں کہ گاڑیوں کے فلٹرز کے حوالے سے، تو گاڑیوں میں بھی میں نے شروع سے ہی A to Z کوالٹی رکھی ہے اپنے پاس، کہ چاہے انجن آئل ہے چاہے فلٹر ہے، کہ اگر کسی کو ہر کنٹری کا میں نے پروڈکٹ رکھا.
گارڈ کا فلٹر بھی میں نے رکھا, گارڈ سے بھی کم پرائس والا رکھا, گارڈ سے اوپر چائنا والا بھی رکھا, پھر ملیشیا والا بھی رکھا, پھر جاپان والا بھی رکھا, پھر جاپان میں بھی ٹویوٹا کمپنی کا بھی رکھا. اور جب بھی کوئی کسٹمر آتا ہے میرے پاس تو اس کے سامنے میں 10 مختلف جو پروڈکٹ ہے وہ رکھ دیتا ہوں, آپشن رکھ دیتا ہوں, جو آپ کو آئلز میں بھی اور فلٹرز میں بھی, ٹھیک ہے, کہ بھی آپ نے گارڈ کا لینا ہے یہ لے لیں, اس سے بھی سستا لینا ہے یہ لے لیں, اس سے اوپر جیسے بھی, بالکل ٹھیک ہے, جو اس کو سمجھ آئے. کیونکہ جو آج کل ایڈوانس آئلس ہیں وہ 10,000 کلومیٹر تک چلتے ہیں, اور لیکن جو فلٹرز ہیں پھر ان کو بھی اسی حساب سے اتنے مائلیج والا سپورٹنگ فلٹر چاہیے اس کو, ہاں جی ٹھیک ہے, جو اس کو سپورٹ کر سکے 10,000 کو. یہ نہیں ہے کہ اس آئل کے ساتھ آپ کوئی سستا فلٹر نہیں لگا سکتے کہ جو 2-3 ہزار 4,000 کلومیٹر کے بعد اندر سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے. کیپیسٹی ہوتی ہے نا ہر ایک فلٹر کی اور اس کے اندر جو میٹیریل کی, تو دین یہ ایک کمبینیشن ہے جی. اور میں نے شروع سے ہمیشہ اپنے بزنس میں, جو کہ میری ایک کامیابی کا راز بھی ہے میں سمجھتا ہوں, اور آپ نے جو سوال کیا کہ وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ ان کے پاس صرف اپنی پروڈکٹ تھی, اپنا ہی گارڈ انجن آئل اور اپنا ہی گارڈ فلٹر. بالکل. تو وہ جو ہے کسٹمر جو ہے اس طرح اس چیز کو لائک نہیں کرتا تھا. کسٹمر جو ہے وہ ورائٹی چاہتا ہے, ورائٹی کہ اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کو سمجھایا جائے کہ اگر آپ یہ پروڈکٹ لیں گے تو اس کی یہ پرائس ہے اور یہ مائلیج ہے, یہ پروڈکٹ لیں گے اس کی یہ پرائس ہے اور یہ مائلیج ہے. تو میرے خیال میں, میرے نزدیک اس کی یہ وجہ. ٹھیک ہے جی. اور اب آپ اپنے بزنس میں تو اپنے ایک سکسیس حاصل کی, اس کے ساتھ ساتھ اب آپ پالیٹکس کے اندر بھی ہیں, چیمبرز کا وائس پریزیڈنٹ ہیں, تو یہ بھی ایک ڈیسیجن ہے اور بہت فوکس کے ساتھ ہے, چونکہ بہت زیادہ ٹائم گزارنا پڑتا ہے, اپنے بزنس سے دور رہنا پڑتا ہے, اس کے اوپر آپ کو اسپیشل فوکس کرنا پڑتا ہے پالیٹکس کے اوپر. تو یہ ڈیسیجن آپ نے کب اور کس طرح لی کہ میں نے اس طرف اب آنا ہے اور ادھر بھی اپنے آپ کو ایک پرومیننٹ فگر کے طور پہ لے کے چلنا ہے؟ جی ایسے ہی ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ نے اپنے لیے خود ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں, اپنی فیملی کو لے کے, اپنے بزنس کو لے کے. میں یہ سمجھتا ہوں یا میں دیکھتا تھا کہ بزنس میں جو ہے بہت زیادہ مسائل ہیں پاکستان میں اس کو کاروبار کو کرنے کے لیے, اور ایک خاص کر ایک بڑے لیول پہ جب آپ کوئی کاروبار کر رہے ہوں یا آگے آپ کو نظر آ رہا ہو, تو اس میں جو ہے خالی کاروبار سے کام نہیں چلتا. آپ کا اثر رسوخ اور اباؤٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, آپ کی ایک جو واقفیت ہے اور انفارمیشن ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. دین آپ پاکستان میں ایک اچھا کاروبار کر سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ چاہیں بھی نا کہ آپ ایک طریقے سے ایک سمپل طریقے سے کاروبار کر لیں, لیکن وہ آپ اس میں آپ کو بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ میں باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کو بہت سارے مسائل آئیں گے, وہ آپ کو بلا وجہ کام کرنے نہیں دیتے. آپ صحیح کام بھی کر رہے ہو تو وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو وہ میں نے اس چیز کو محسوس کیا اور ایک اسٹڈی کی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے بہت سارے ایسے گروپس پھر دیکھے اپنے گرد و نواح کہ جن کا ایک بھائی یا فادر کہہ لیں پولیٹکس میں ہے اور خاص کر چیمبر میں ہے, اور باقی جو فیملی ہے وہ بزنس کر رہی ہے. ہاں جی, وہ آپ کے سامنے بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں. تو وہ پھر میرے ذہن میں تھا کہ مجھے بھی تھوڑا سا پولیٹکس میں, خاص کر چیمبر کی پولیٹکس میں آنا چاہیے. تو پھر آج سے کوئی 15-20 سال پہلے جو ہے وہ میں آلریڈی, تو ویسے میں ممبر تھا, صرف ووٹ ڈالنے آتا تھا, لیکن اس کے بعد پھر کوئی 15-20 سال بیک میں نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں نے انٹرسٹ لینا شروع کیا, اور آج الحمدللہ میں وائس پریزیڈنٹ ہوں جی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا. جی میں اس آپ کی جو ساری اس جرنی اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ چیز آپ نے بھی مینشن کی ہے. 15 سال پہلے آپ نے یہ جرنی سٹارٹ کی اور 15 سال بعد جا کے آپ وائس پریزیڈنٹ کی پوزیشن پر پہنچے ہیں. یہ پورا ایک جرنی آپ کی. تو اس کو میں تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہوں گا ینگ جنریشن کے ساتھ, جو چاہتے ہیں اوور نائٹ سکسیس آ جائے, آج ہم نے گریجویٹ کیا, ہم یہ چیزیں مل جائیں. تو جو ینگ جنریشن ہے ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے, جو اپنا کریئر سٹارٹ کریں یا کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی کام کرنا چاہ رہا ہے, وہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں
اور کیا ان کے پرسنالٹی ان کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے جو ان کو کامیاب بنا سکے؟ جی بالکل، جیسے کہ مجھے 6 منتھ ہو گئے ہیں وائس پریزیڈنٹ بنے ہوئے، اور بہت دفعہ ایسے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں سے، کالجز سے، اور ایون کہ اسکولوں سے بھی، اور وہاں پہ یہ سوال و جواب اور اویئرنیس سیشن ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اور نیو انٹرپرینیور کے حوالے سے، اور کچھ اسپیکر بھی آئے ہوتے ہیں، اور جو اسپیکر آئے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، ایگزامپلس دیتے ہیں اویئرنیس کے لیے اسٹوڈنٹس کو یا نیو کمرز کو، دنیا کے کامیاب لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے اتنی عمر میں کاروبار شروع کیا اور اتنے سال اس کو لگے تو پھر وہ یہاں پہ پہنچا. ظاہر ہے میں بھی وہیں پہ موجود ہوتا ہوں، تو جب پھر میری باری آتی ہے تو میں ظاہر ہے اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو لیکن میں جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں ان سے مخاطب ہو کے یہ کہتا ہوں کہ بالکل آپ نے ابھی جو اسپیکر صاحب کی باتیں سنی ہیں وہ باتیں ہیں کہ جو دوسروں کی ہیں، کہ دوسرے ملک میں فلاں صاحب کی یہ بات ہے، مگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اور آج سے 42 ایئرس پہلے میں نے ایک بالکل چھوٹا سا ایک کاروبار شروع کیا تھا، ایک چھوٹی سی دکان سے، اور آج 42 ایئرس کے بعد میرے پاس میرا ایسا لائف سٹائل ہے کہ بہت کم لوگوں کا ہوگا، مگر ان بہت کم لوگوں کا کہ جنہوں نے رزق حلال کمایا، جنہوں نے خون پسینہ بہا کے یہاں تک پہنچے اور ایک گریجولی ایک اس سفر کو طے کیا. 42 ایئرس جس میں آپ کی ٹین ایج آ جاتی ہے، جس میں آپ کی جوانی آ جاتی ہے، جس میں آپ کا بڑھاپا آ جاتا ہے. یہ تینوں چیزیں ملا کے تو بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، ورنہ عام طور پہ ہے کہ فادر کی طرف سے آپ کو بزنس مل گیا، آپ کو کوئی جیک لگ گیا، وہ اس کے پیچھے جو بھی ریزن ہے وہ ہم نہیں ڈسکس کرتے. لیکن میں آپ کے سامنے ایک ایسی ایگزامپل ہوں کہ میں نے 42 ایئرس میں یہ جو پیریڈ ہے یہ میں نے طے کیا ہے، اور آج الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے. پاکستان میں بھی میرا بزنس ہے، لاہور میں ہے، لاہور کے باہر دوسرے شہروں میں ہے، اور پوری دنیا سے میں بزنس کر رہا ہوں، مگر اس میں میں نے 42 ایئرس دیے ہیں. 42 ایئرز آف یور لائف صرف اس کے پہ لگے ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی. اینڈ میرا لاسٹ کوشچن ہوئے گا آپ سے، اور وہ ہمارا ایک سگنیچر کوشچن ٹائپ ہے. وہ کوشچن یہ ہے، آپ کے نزدیک کامیابی کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور یہ اوور ٹائم کس طرح ایوالو اور چینج ہوئی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکیں؟ جی دیکھیں کہ جو سکسیس ہے وہ نہ مہینوں میں ملتی ہیں، نہ سالوں میں ملتی ہیں، نہ ہی 1-2 دہائیوں میں ملتی ہے. اور یہ 5ویں دہائی جو ہے وہ سٹارٹ ہے، یعنی 42 ایئرس 4 دہائیاں میں کراس کر آیا ہوں، اور یہ اب 5th ہے. آپ اندازہ کر لیں، ٹھیک ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں بہت ساری 42 ایئرس میں نشیب و فراز آئے زندگی میں کہہ لیں، پھر اس کے بعد بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہہ لیں، پھر ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے کہہ لیں، پھر پرسنل پوائنٹ آف ویو سے کہہ لیں. لیکن سب کو فیس کرتے ہوئے یہاں تک پہنچنا، پھر وہ ایک کوئی برانڈ بنتی ہے، کوئی سکسیس سٹوری بنتی ہے. اور اس میں بائی ہیلتھ ہر انسان کے ہیلتھ جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ ہے، اور اس کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. تو بے شمار دفعہ میں بیچ میں بائی ہیلتھ مجھے مسائل بھی ہوئے. سو تھینک یو سو مچ شاہد صاحب فار کمنگ ٹو دی شو. اٹ واز ویری انسائٹفل. 40 ایئرس کی آپ کی جرنی ہے، جس کے بعد یہ 42 ایئرس کی 42 ایئرس ٹو بی پریسائز. 2 سال بہت قیمتی ہیں. ٹھیک ہے، 42 ایئرس کی جرنی ہے، جس کے بعد یہ ایک بڑا ہی پرومیننٹ بلو اینڈ ریڈ برانڈ جس کو ہم فلٹر ہاؤس کہتے ہیں وہ پورے پاکستان میں جانا پہچانا جاتا ہے. اب اوور ٹائم ہر ظاہر بات ہے اکانومی چینج ہوتی ہے، ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے، اسی طرح آٹو موٹو سیکٹر کے اندر بہت زیادہ چینجز آ گئے ہیں. اب سارے لوگ الیکٹرک وہیکلز EVs کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان میں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. تو فلٹر اور
انجن آئل تو اس میں سے سبٹریکٹ ہو گیا. تو آپ کے بزنس کی فیوچر اسٹریٹجی سسٹینیبلٹی کی اور گروتھ کی کیا ہے اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے؟ جی بالکل جی، دیکھیں میرے بزنس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خالی گاڑیوں کا میرا بزنس نہیں ہے، سیکٹر نہیں ہے جی. کہ بہت بڑا ایک میرا سیکٹر ہے. جیسے جنریٹرز ہیں، کنسٹرکشن مشینری ہے، ڈیوو بسیز ہیں اور ہارویسٹر ہیں، ٹرینز ہیں، لفٹر ہیں، کمپریسرز ہیں، جہاز تک کے ہیں. جی. تو وہ سارے تو ابھی الیکٹرک پہ نہیں نہ جا رہے. تو میرے بزنس کا جو ابھی میں جو گاڑیوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تقریباً کوئی 25 to 30% اس پہ میں ریلائی کرتا ہوں. باقی 70% جو میرا بزنس ہے وہ گاڑیوں سے ہٹ کے دوسرے سیکٹر میں، دوسرے آرٹیکلس میں. تو لیکن اس 30% کو بھی جو ہے آلریڈی ہم پلان کر رہے ہیں کہ چونکہ آگے اب الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں، ان میں انجن آئل اور فلٹر کی ضرورت نہیں رہے گی، تو اس کی ریپلیسمنٹ میں ہم جو ہے اور چیزیں ایڈ کرنے جا رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ود این ایئر جو میرے کسٹمرز ہیں وہ گاڑی سے ریلیٹڈ ہی ہوں گی چیزیں. اس کے ٹائرز ہوں گے، بیٹریز ہوں گی، بریک پارٹس ہوں گے، اور اس طرح کے کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو فلٹر ہاؤس سے ملا کریں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیفور ٹائم اگر آپ اپنے بزنس کو فورکاسٹ کر لیں تو یہی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، بجائے کہ وہ وقت آ جائے تو پھر آپ سوچ پینک موڈ کے اندر. جی بالکل، ہم اس پہ بالکل پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہ جو 30% بھی ہمارا شیئر ہے گاڑیوں میں وہ بھی ہمارا ڈسٹرب نہ ہو، تو انسٹیڈ کہ ہم دوسری جو چیزیں ہیں وہ اس میں لے آئیں. پرفیکٹ. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ.